अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आज पाकिस्तान। बात करते हैं आज एक बहुत ही दिलचस्प इशू के ऊपर। कभी कभार जिंदगी आपको एक कर्व बॉल देती है। पहले आप सही शख्स का इंतजार करते रहते हैं, सही शख्स आपकी जिंदगी में आ जाता है तो पता चलता है वो आपके शहर में, आपके मोहल्ले में और आपके मुल्क में ही नहीं रहता। यानी फिर शुरुआत होती है एक गंभीर सिचुएशन की जिसको कहा जाता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। शुरू में लाइक एवरी रिलेशनशिप यू आर पुटिंग इन 100% एफर्ट, देयर इज अ लॉट ऑफ अट्रैक्शन, यू आर मेकिंग टाइम, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता कहा जाता है कि इट टेक्स अ टोल ऑन यू एंड लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप in the long run does not work. You feel alone, you feel a lot of resentment towards your partner. क्या ये natural है और इसकी जो नाकामी है वो यकीनी है? क्या इसके लिए कुछ किया जा सकता है to make it better? इस पे जरा बात करते हैं जी। आज वंडरफुल पैनल हमारे साथ मौजूद है। आप भी जरा कॉल करके बताइए जिनकी मंगनियां, जिनकी शादियां और जिनकी शादी के बाद उनके हस्बैंड कहीं दूर हैं और उसके बाद दे हैव टू वेट फॉर वीजाज और दिस इज द लिविंग अरेंजमेंट। कई लोग ऐसी भी सिचुएशंस में हैं कि इट इज गोइंग टू बी अ लॉन्ग टर्म लॉन्ग डिस्टेंस मैरिज फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम बिकॉज हस्बैंड जहां पे काम कर रहे हैं वहां या तो आपकी रसाई नहीं है, आपको वीजा नहीं मिलना, या आपके लिए फैमिली सिचुएशन वाइज इम्पॉसिबल है मूव करना। सो हाउ डज इट वर्क and does it take a toll on your mental health? इस पर जरा बात करते हैं। आज हमारे पास जो मेहमान मौजूद है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट माहिर नफ्सियात हैं, a very dear friend, a young person herself। हमारे साथ मौजूद है नीलम नाज। थैंक यू सो मच नीलम फॉर मेकिंग टाइम। आप ही के साथ तशरीफ रखती हैं अ ट्रेनर एंड ओडी कंसल्टेंट। बिकॉज मसला ये है ना कि जिंदगी फिर भी चलती रहती है, काम अपने प्रोफेशनली करने, तो अगर आपके पर्सनल लाइफ के खाने में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप वाला भूत बैठा हो तो फिर आपका काम कैसे इफेक्ट होता है, इस पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आयशा नवाब। थैंक यू सो मच आयशा फॉर बीइंग हियर। लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, अनदर डियर फ्रेंड फ्रॉम मीडिया, somebody who motivates young people, has an eye on life issues। हमारे साथ मौजूद हैं सफदर अली। थैंक यू सफदर फॉर मेकिंग टाइम। सफदर, सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादातर जो फोकस होता है, जितना मैंने मटेरियल लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप का देखा, उसमें खवातीन पे फोकस है। खवातीन को कहा जाता है दे इमोशनल बीइंग्स, जज्बाती ज्यादा हैं, एक्सपेक्टेशंस बहुत मुख्तलिफ हैं, और हमने ये खाका बना लिया है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप से एक मर्द को, एक आदमी को फर्क नहीं पड़ता। What does a man go through when they're in a long distance relationship? आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये बात ये कि मर्द को असर नहीं हो रहा होता, या हम जो पुरानी बात कहते हैं कि मर्द रोता नहीं है या वो मर्द ही क्या जरूरी ना, ये तमाम तर बातें बहुत ज्यादा गलत है। गलत के नजदीक तरीन नहीं, बहुत ज्यादा गलत है। जितना इफेक्ट जो है खातून को हो रहा होता है उतना ही इफेक्ट या उससे ज्यादा इफेक्ट या उसके कमोबेश इर्द गिर्द ही इफेक्ट मर्द भी ले रहा होता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप की वजह से। अब आप जानते हैं कि मैं इस पर पहले भी बहुत ज्यादा काम नहीं कर रहा था, लेकिन जब से इन टॉपिक्स को लेकर चलना शुरू किया मैंने, और इसके साथ साथ मैंने रिलेशनशिप मैनेजमेंट के चंद कोर्सेज जब लिए, तो हाल ही में मेरे पास कमोबेश रोजाना की बुनियाद पर राब्ता करने वालों की तादाद तो बहुत ज्यादा होती है, लेकिन इनसे बात हो सकती है 8 से 10 लोगों से जब बात होती है तो उनमें से लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप पर बात करने वाले 5 से 6 लोग होते हैं, और उन 5 से 6 लोगों में से भी ज्यादातर तादाद मर्दों की होती है। उनका सबसे बड़ा दुख ही ये होता है कि मैं कोई और बात कर रहा होता हूँ, आगे से कुछ और बात हो रही होती है। खातून का भी अगर कोई जो है वो राब्ता करती है तो उनका भी ये कहना होता है कि मैं कोई और बात कर रही होती हूँ, वो समझते कुछ और है। तो डिस्टेंस रिलेशनशिप का सबसे बड़ा मसला जो है वो कोई एक बात करना और उसी बात का यानी एक ही वेवलेंथ पे होना, एक ही सिचुएशन में होना। अच्छा, और सफदर ये चीज और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है अगर दोनों जगहों का टाइम डिफरेंस भी बहुत ज्यादा हो। अगर दिन रात उल्टे हों, कोई ना कोई एक शख्स नींद की कुर्बानी दे रहा होता है अगले से बात करने के लिए, वो ऑलरेडी टाइम जोन के उस हिस्से में है जब प्रोबेबली दे आर मोर वल्नरेबल, और दूसरी तरफ एक इंसान है जो बहुत बिजी है। इसी बात पर जी आपकी इजाजत हो जी, जो टाइम डिफरेंस की आपने बात की है ना, टाइम डिफरेंस हो, चाहे दोनों की जॉब्स का डिफरेंस हो, चाहे कोई एक यूके रहता है पाकिस्तान रहता है, ये चीजें ठीक है, नींद की कुर्बानी देना भी ठीक है, लेकिन होता क्या है अगर किसी की जॉब नाइट की है और किसी की जॉब मॉर्निंग की है, यानी कोई दिन में काम करता है और एक पार्टनर जो है रात में काम करता है, तो दिन में काम करने वाला इंतजार करता है कि यार जो कि रात में वो काम करता है तो वो सो रहा होगा अभी और रात में उससे बात की जाएगी। जब वो रात में उससे बात करने के लिए अपने आप को जगाता है या जाग रहा होता है तो वो अपने काम में मसरूफ होता है। अब ये एक ये सिनेरियो भी है, टाइम डिफरेंस का भी आपने बता दिया। बिल्कुल सही। अच्छा सफदर, ये चीज मैं अब जरा खवातीन के पास भी लेके आती हूँ ना, लेट्स हियर इट फ्रॉम देम। क्या कहेंगी नीलम, हाउ
you know, it is very taxing. سننے میں ہی آپ کو you can feel the heaviness of this subject. ٹائم ڈفرنس بھی ہے, ویو لینتھ پہ ایک ہونا بھی نہیں ہے, ایکسپیکٹیشنز بھی مختلف ہو سکتی ہیں. فار ایگزامپل somebody's need for connection, اور دوسری طرف ہو سکتا ہے کوئی شخص کوئی بہت پریکٹیکل چیلنج کے اوپر بات کرنا چاہ رہا ہے کہ جی پیرنٹنگ سے ریلیٹڈ چیلنج ہے, پیسوں سے ریلیٹڈ چیلنج ہے, اور دوسرا شخص ایک ہو سکتا ہے کچھ انڈرسٹینڈنگ, کچھ کمپیشن, کچھ سافٹنس چاہ رہا ہو. ہاؤ ڈو دا ٹو میٹ؟ سدھر, سب سے پہلے تو لانگ ڈسٹینس ریلیشن شپ میں جو میجر انڈر لائن ایشو آتا ہے دونوں لوگوں کے لیے, دیٹ از انسرٹنٹی. انسان جو ہے وہ انسرٹنٹی کو بہت اچھے سے ہینڈل نہیں کرتا. تو وین وی ڈونٹ نو کہ یہ لانگ ڈسٹینس کب تک چلے گا, از اٹ فار اندر ایئر, از اٹ فار اندر 5 years, فار 10 years, تو یہ ناٹ نوئنگ وہ ہمیں زیادہ جو ہے اینکشس کر دیتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے بات کی, دا نیڈ فار کنیکشن اینڈ کمیونیکیشن. دیکھیں, کیونکہ آپ کا اگر انوائرمنٹ بھی ڈفرینٹ ہے, آپ کی اس کے حساب سے نیڈز بھی ڈفرینٹ ہوتی ہیں. پرابلم یہ آتا ہے کیونکہ آپ ساتھ نہیں گزار رہے ہوتے وہ وقت, تو یو ڈونٹ نو وٹ دیٹ پرسن از گوئنگ تھرو. اگر کوئی بیمار ہوتا ہے, ٹھیک ہے, آپ کے برابر میں بیٹھا ہوا شخص بیمار ہو اور کوئی کال پہ آپ کو بتا رہا ہے کہ وہ بیمار ہے, تو جو امپتھی کا لیول ہے وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. اور ظاہر ہے اس شخص سے جو ہماری زندگی کا بیٹر ہاف ہے, اگر ہم ان سے وہ امپتھی یا وہ لو یا وہ کنیکشن نہیں فیل کر سکتے, تو ان-نیسیسرلی جو ہے اور کنفیوژنس بڑھنے لگتی ہیں. مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ وی رومانٹیسائز ٹائم اسپینڈ ٹوگیدر ٹو مچ ایز ویل. عائشہ, کیا کہو گی کہ مجھے جہاں ہم ڈفرینسز کی بات کر رہے ہیں, ایک ریگولر ریلیشن شپ جب دونوں لوگ ایک ساتھ ہیں اینڈ ایک لانگ ڈسٹینس ریلیشن شپ, ان میں سملیرٹیز بھی تو ہوں گی. دونوں میں کوائٹ پیریڈز آ سکتے ہیں, دونوں میں سائلنس آ سکتا ہے, دونوں میں مس کمیونیکیشن آ سکتی ہے. یعنی ہم نے یہ کیوں امیجن کیا ہوا ہے کہ اگر ایک شخص میری نظروں کے سامنے ہے, میں صبح شام اس کو دیکھ سکتی ہوں, تو کمیونیکیشن ول بی ایزیئر. بہت سارے کپلز ایسے ہیں جو کہتے ہیں ساتھ رہتے ہوئے بھی بات نہیں کر سکتے ایک دوسرے سے. بالکل ایسے ہی ہے سدرا, اینڈ ان فیکٹ اٹس انٹرسٹنگ یو پٹ اٹ دیٹ وے, بیکاز آئی واز ایکچولی لوکنگ ایٹ اے فیو اسٹیٹس آن دس ایز ویل. دیر از ایکچولی a 58% چانس that a long distance relationship might actually end up working out. تو ایسی بات نہیں ہے کہ لانگ ڈسٹینس ریلیشن شپس ایسا ہے کہ بالکل ہی ورک آؤٹ نہیں کرتی. یس, بیکاز آف لیک آف پروکسیمیٹی تھوڑی سی چیزیں زیادہ مشکل ضرور ہو سکتی ہیں, بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے when you're talking about commonalities, تو اس میں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں انڈر لائنگ ایک ریلیشن شپ میں, جیسے کہ آپ کی کمٹمنٹ ٹوورڈز یور پارٹنر. کمٹمنٹ ہے کہ نہیں ہے, دیٹ از واٹ دی انڈر لائنگ تھیم از. Also, one other thing which is very important is where are you with respect to your relationship? Is it a relationship prior to marriage? Is it a relationship in its what you say courting period? اس میں اگر کیا آپ کی ریلیشن شپ ہے, کیا آپ کی شادی ہوئی بھی ہے, کیا آپ کے بچے ہیں کہ نہیں ہیں, ان ذمہ داریوں کی وجہ سے a lot of things can be out of balance. اچھا, اگر اس میں ایک کٹ تھرو کریں عائشہ, مجھے لگتا ہے کہ خواتین کا محبت دکھانے کا یا ان اے ریلیشن شپ ہونے کا ایک جو انداز ہے, which is very typical to South Asia, but otherwise as well it's very universal, is to be of use to your partner. Right. ایسا لگتا ہے خواتین کو اس بات میں خوشی محسوس ہوتی ہے کہ آپ you're taking care of your partner, آپ اس کے لیے کھانا بنا رہے ہیں, آپ اس کی چیزیں کچھ مینج کر رہے ہیں, and they kind of leaning on you. This gives a lot of comfort to a woman. بالکل. لانگ ڈسٹینس ریلیشن شپ میں کیا یہ پاسبل ہو پاتا ہے؟ یہ نیڈ اپنے آپ میں بڑی امپورٹنٹ ہے. فار ایگزامپل, اف اے گائے از پلاننگ ٹو ڈو سم تھنگ آن ہز اون اور وہ دوسری جگہ پہ ہے, تو نہ چاہتے ہوئے بھی شی از فیلنگ لیفٹ آؤٹ. یہ تو اب اس کے حصے کی صفائی ہے نا جو اس نے کرنی ہے. کیا کہیں گے اس پر؟ آئی تھنک اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ جی واٹ آر دی انڈر لائنگ ریزنز جس کی وجہ سے آپ ایک لانگ ڈسٹینس ریلیشن شپ میں ہو. آئی تھنک وی نیڈ ٹو گو بیک ٹو دا فاؤنڈیشن لیول آف وائی یو آر ان دس ریلیشن شپ ان دا فرسٹ پلیس. اٹس ناٹ بیکاز آف دا لانگ ڈسٹینس, رائٹ, دیٹ از جسٹ اے سرکمسٹانشیل تھنگ. تو اس میں بہت زیادہ مختلف طریقے ہو سکتے ہیں کہ آپ اپنا پیار اور اظہار, وہ تمام چیزیں آپ اس ریلیشن شپ میں بھی دکھا سکتے ہو. ایسی بات نہیں ہے کہ جسٹ بیکاز پروکسیمیٹی مسنگ ہے تو آپ وہی چیزیں نہیں کر سکے. دا فریکوینسی آف تھرو وچ یو کال دی ادر پرسن, دا وے یو ٹاک ٹو دیم, دا وے آپ اپنا غصہ دبا کے ان کے ساتھ تمیز سے بات کرتے ہو, اپنی پرابلمس کو تھوڑی دیر کے لیے آپ جو ہے تھوڑا سا سائڈ پہ رکھ کے ان کے ساتھ وہ کانورسیشن کرتے ہو. دس از آلویز ڈیفیکلٹ بیکاز ان ریلیشن شپ سے مسئلہ ہی دراصل یہ آتا ہے کہ ٹالرنس کی تھوڑی سی کمی ہوتی ہے. تو وین دیٹ ٹالرنس از بائی اینڈ لارج مسنگ, تو دیٹ از وین دا ریلیشن شپ گیٹس کمپرومائزڈ. اگر اس وقت وہ کہتے ہیں نا ریفلیکٹ کر لیں, 7 سے 8 سیکنڈ یا 10 سیکنڈ ایٹ بیسٹ, تھوڑا سا اگر آپ ریفلیکٹ کرو اور تھوڑی دیر سوچو, تو دین یو ول ایکچولی بی ایبل ٹو پٹ یور سیلف ان دی ادر پرسن
somebody's shoes and see کہ جی وہ بھی اس وقت بہت ہی کسی کرب والی سچویشن سے گزر رہے ہیں. Let me just take that step and understand what the issue is and then I will say what I have to say. But Neelam, how important is کنسسٹنسی ان کمیونیکیشن؟ دیکھیں لانگ ڈسٹینس میں آپ کے پاس ویسے تو اب کہا جاتا ہے کہ بڑے طریقے ہیں, آپ ٹیکسٹ کے تھرو کنیکٹ رہ سکتے ہیں, فونز ہیں آپ کے پاس, ویڈیو کالز ہیں, تو آپ کی کمیونیکیشن بڑی ریگولر ہے, لیکن یہ ہیلپ کر رہی ہے سچویشن کو یا اٹ از میکنگ اٹ ورس؟ کنسسٹنسی بہت ضروری ہے, لیکن اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے انٹینشن فار ایفرٹ. آپ کتنا ایفرٹ ڈالنا چاہ رہے ہیں اس کمیونیکیشن کو بحال رکھنے کے لیے, دیٹس ویری ویری امپورٹنٹ. اس کے ساتھ صدر اندر کانسیپٹ جسے کہتے ہیں ایموشنل کالنگ. ایک پارٹنر جب ایک ایموشنلی ولنریبل اسٹیٹ میں ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ رینڈملی ایک میسج ڈراپ کر دے, یو نو وش یو وے ہیئر ٹوڈے, یو نو آئی ایم سٹنگ بائی دا بیچ, سم تھنگ ویری رینڈم جو سامنے والے پرسن کو لگے شاید اتنی بڑی بات نہ ہو, لیکن اس کے لیے یہ ولنریبلٹی کا اظہار تھا. You know what I'm hearing is, you know, feeling wanted, needed, missed and desired. اچھا یہ جو مسئلہ ہے نا, یہ we must admit کہ یہ خواتین کا زیادہ مسئلہ ہے. تبھی میں نے دیکھا ہے کہ بہت زیادہ اس پہ کانٹینٹ موجود ہے. صدر ایک سوال آپ کی طرف لاؤں گی کہ مین آر اکیوزڈ, جو آپ نے شروع میں بات کی نا کہ مرد کو فرق نہیں پڑتا, دے آر اکیوزڈ آف ہاٹ اینڈ کولڈ بہیویئر, کہ جب آپ سامنے ہیں, جب آپ بات کر رہے ہیں تو خاتون کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یار وہ اس کی زندگی کا محور ہے اور وہ سینٹر پوائنٹ ہے, اینڈ ہی از لیوشنگ اے لاٹ آف اٹینشن اینڈ شی فیلز گڈ. دا مومنٹ شی از ناٹ دیئر, یا ڈسٹینس آتا ہے یا وہ واپس فلائٹ لے کے چلا جاتا ہے, تو دیر از اے you know there's a gap that a woman feels, اور اس کو ایسا فیل ہوتا ہے کہ آؤٹ آف سائٹ آؤٹ آف مائنڈ, یعنی آنکھ اوجھل پہاڑ اوجھل, کہ میں سامنے نہیں ہوں تو مجھے ایسا لگ رہا ہے I'm forgotten. اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ ہماری نفسیات کو ڈیولپ اس انداز سے کیا گیا ہے نا. دیکھیے شروع سے یہ کہا جاتا رہا کہ مرد مضبوط ہے, مرد روتا نہیں ہے, مرد یہ نہیں کرتا, مرد کو فرق نہیں پڑ رہا ہوتا. فیلنگز اور ایموشنز کی جہاں تک بات ہے, مرد میں کتنے ہیں اور عورتوں میں کتنے ہیں, اظہار مختلف ہو سکتا ہے, لیکن خالقی کائنات نے ایموشنز تو رکھے ہیں, جذبات تو رکھے ہیں. جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ جو لوگ رابطہ کر رہے ہوتے ہیں زیادہ تر تعداد ان مردوں کی ہوتی ہے جو تنگ آ چکے ہیں, جو لوگ باقاعدہ طور پر سامنے بیٹھ کے رو رہے ہوتے ہیں کہ میں ہینڈل نہیں کر پا رہا. اس میں مسئلہ کیا ہے؟ کیونکہ ہمارا جو نقطہ نظر ہے تعلقات کو لے کر, محبت کو لے کر, شادی کو لے کر اور زندگی کو لے کر, یہ زیادہ تر رومانٹک کہانیوں اور ایسی فلموں سے ہم ریلیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں جس میں سب کچھ اچھا اور وہ آخر میں ہنسی خوشی رہنے. حالانکہ عملی زندگی میں ایسا نہیں ہو پا رہا ہوتا. مرد ہے یا عورت ہے, ڈسٹینس ریلیشن شپ میں جو بات کہے گی کنسسٹنسی کی, اسے کس طرح سے بہتر کیا جا سکتا ہے, ویڈیو کالز کے ذریعے یہ ساری چیزیں ٹھیک ہیں, لیکن یہ کہیں نہ کہیں ڈھکوسلے ہیں. میں ریسرچ پڑھ رہا تھا, اس کے مطابق یہ بات تھی کہ 78% ریلیشن شپس جو ہیں, جو ڈسٹینس ریلیشن شپس ہوتے ہیں, وہ اختتام کی جانب چلے جاتے ہیں. اس میں وہ ریلیشن شپ شامل ہیں جس کو شادی کا ہم نام دیتے ہیں. یہ جو پارٹنر کی بات ہوتی ہے, ماں باپ کے ساتھ آپ کا ڈسٹینس ریلیشن شپ کبھی خراب نہیں ہوا, بہت کم خراب ہوتا ہے. بہنوں کے ساتھ کبھی خراب نہیں ہوا, بہت کم خراب ہوتا ہے. ہم اسپیسیفکلی جو بات کر رہے ہیں وہ رومانٹک ریلیشن شپ کی, شادی کی بات, کیونکہ اس میں ریکوائرمنٹ آف اے پارٹنر بہت فرق ہے. بالکل صحیح. بیکاز ہم ایک چیز مان کر اگر چلیں کہ اٹ از ان نیچرل ٹو بی اوے فرام یور پارٹنر, یعنی آپ کو پارٹنر ہی اس لیے چاہیے کیونکہ اس کو آپ کی زندگی کا حصہ ہونا چاہیے. یو وانٹ ٹو گو تھرو دا اپس اینڈ ڈاؤنس ٹوگیدر, بٹ دس شوڈ آلسو بی ایڈریس. لائک اگر ہم پچھلے زمانوں کی بات کریں تو پہلے تو انسان ہنٹر اینڈ گیدرر تھا, بڑے بڑے لمبے عرصے کے لیے لوگ چلے جاتے تھے, سفر اتنے آسان نہیں ہوتے تھے. اگر کسی نے کسی جانب بھی سفر کرنا ہے تو مہینوں ہفتوں کی لاگت ہوتی تھی, اور کوئی اس طرح کی آپ کی کنیکٹیوٹی نہیں تھی کہ آپ منٹ پہ ٹیکسٹ کر رہے ہیں کہ جی اب میں فلانی جگہ اتنا صبر بھی سیکھ چکا تھا انسان. تو سفر ختم ہو چکا ہے. ایگزیکٹلی. اب تو اس بات پہ لڑائی ہوتی ہے کتنے نینو سیکنڈ پہ تم نے ریڈ کیا اور ریڈ پہ چھوڑا کیسے میرا میسج, اس کے بعد جواب کیوں نہیں دیا, فوراً اٹینشن کھڑے کیوں نہیں ہو گئے. اچھا جی, ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں, پہلے ان کی بھی بات سن لیتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ اکرم صاحب؟ بڑے دنوں بعد اور اچھے والے ٹاپک پہ آپ نے کال کیا. ہم سیریس موضوعات کر رہے تھے تو آپ کال نہیں کر رہے تھے. نہیں ہو سکا, میں ادھر ادھر مصروف رہا, لیکن اچھی بات آپ نفسیاتی ڈاکٹر لا کے ویسے ویٹ کرا کے مجھے بھی نفسیاتی مریض بنا دیا آپ نے. لڑائی کی بس دیکھیں نا, دوستوں کا کلینک بھی تو چلنا چاہیے نا, ان کا نمبر دے دیں گے ہم آپ کو. ہاں جی. پہلی بات ہے, بندگی کے بعد بہت زیادہ دوری, یہ خطرناک بات ہے. بعض اوقات عورت کے اندر چچیڑا پن پیدا ہو جاتا ہے, وہ جھگڑے پہ اتر آتی ہے اور بعض اوقات وہ انکار بھی کر دیتی ہے.
یہ میں نے اپنی پریکٹیکل لائف میں دیکھا ہے. دیکھیں بہت زیادہ دوری خطرناک ہے, مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بیٹی سے پوچھا تھا کہ ایک مرد اپنی عورت سے کتنا عرصہ دور رہ سکتا تھا, آپ نے کہا 4 مہینے. 4 مہینے. یہ جو سالوں سال بعد رہتے ہیں اس کا رزلٹ ہم عدالتوں میں دیکھ چکے ہیں. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, مرد آ کے رو رہا ہے, میں تو لاکھوں کما کے بھیجا, بیوی بھی گئی, پیسے بھی گئے, بیوی بھی گئی. لہذا یہ ساری چیزیں معاشرے کو تباہ کر دیں. بالکل صحیح. کر کے ایک آدمی 6 سال بعد آ رہا ہے, 6 سال وہ اس کی انتظار کرے. ہاں, کس طرح کی یہ اور خاص طور پہ اگر اس کی اولاد بھی ہے, بالکل صحیح, اور اگر شادی شدہ ہے اور اولاد بھی ہے تو اس کو اکثر فیل ہوتا ہے کہ میں تو ایک سنگل پیرنٹ کی طرح اس کو بڑا کر رہی ہوں. ٹھیک ہے, باپ اپنی جو فائنینشیل ذمہ داری ہیں وہ بے شک پورا کر رہا ہوگا, سال میں ایک دفعہ آتا ہے, لیکن جو ڈے ٹو ڈے بچے کی ریکوائرمنٹ ہے اس میں خاتون اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرتی ہے. بہت شکریہ اکرم صاحب کال کرنے کے لیے. چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, واپس آئیں گے. کمیونیکیشن میں کنسسٹنسی کی ضرورت ہے, لیکن کب یہ کنسسٹنسی کو ڈیپینڈنس بن جاتی ہے, دیٹ از آلسو ون آف دا ریزنز وائی لانگ ڈسٹینس بیکمس ٹاکسک. اس پہ بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد.